الرحمن الرحیم سبحان الذی، پاک وہ ذات الذی اسری بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو لیلاً راتوں رات، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کی برکت دی ہے ہم نے جس کے ماحول کو، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائے ہم اس سے اپنے کچھ نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا نام سورہ بنی اسرائیل اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس سورت کا نام اسی مناسبت سے رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر 111 آیات ہے اور اس سورت کے اندر 12 رکوع ہے۔ دوسری بات کہ اس سورت کی فضیلت، بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف اور سورہ مریم کے حوالے سے، انہن من عتاق الاول، فرمایا یہ میرا پرانا مال ہے۔ پرانا مال کا مطلب یعنی سب سے پہلے میں نے یہ صورتیں یاد کی ہے، پرانی یاد کی ہوئی صورتیں ہیں۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام روزانہ رات کو سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر صورتوں کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن بطور خاص ان صورتوں کا تلاوت فرماتے تھے۔ اس صورت کے اندر 4 مضامین ذکر ہوں گے، توحید کا ذکر ہوگا، رسالت کا ذکر ہوگا، کتاب کا ذکر ہوگا اور آخرت کا ذکر ہوگا۔ اس صورت کے آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 40 تک اسلام کا عالمی منشور ذکر ہے۔ اس سے پہلے جو صورت تھی سورہ نحل، ان اللہ یأمر بالعدل، وہاں اللہ نے اسلام کا عالمی پروگرام ذکر کیا تھا، اور اس صورت کے آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 140 تک اسلام کا عالمی منشور ہے۔ تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ریاست مدینہ، یہ تو مدینہ جانے کے بعد یعنی ہجرت کے بعد ریاست مدینہ بنی ہے، اور اسلام کا عالمی منشور یہاں ذکر ہے مکی صورت کے اندر، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی حکومت والے، اقتدار والے حکومت سنبھالنے سے پہلے اپنا منشور جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں، تاکہ اگر ہمارا اقتدار آ گیا تو ہمارا منشور یہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا ریاست مدینہ بعد میں بنی ہے، اور اسلام کا یہ منشور جو ہے یہ اللہ نے پہلے اتار دیا ہے مکی صورت کے اندر۔ اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ ربط، ماقبل صورت کے اندر بتایا گیا، اے امام الانبیاء آپ صبر کرے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، ناموافق حالات جب آپ پر آئیں تو آپ صبر کریں۔ اس صورت میں صبر کا نتیجہ بتایا کہ دیکھو اللہ نے آپ کو معراج کرا دیا ہے، آپ نے صبر سے کام لیا، اللہ نے اس کا نتیجہ آپ کو یہ دیا کہ آپ کو اللہ نے معراج فرما دیا ہے۔ جی یہ ہجرت کے تقریباً 10ویں یا 11ویں سال، میں بات کرتا ہوں اس پہ۔ تو پہلی بات جو ہے سورت کا نام ذکر ہوا، دوسری بات سورت کی فضیلت، اور تیسری بات سورت کے مضامین، اور چوتھی بات کہ اس میں اسلام کا عالمی منشور ہے، اور پانچویں بات کہ اس سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط کیا ہے۔ اس سورت کے اندر معراج کا جو واقعہ ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ معراج کے واقعے کے حوالے سے روایات مختلف ہے، تاریخ کے اندر مختلف باتیں آئی ہے کہ یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا ہے۔ بہرحال
راجح بات یہ ہے کہ سن 10 نبوی کو یا 11 کو جو ہے معراج کا واقعہ پیش آیا ہے. تو یہ سال جو ہے عام الحزن بھی تھا. امام الانبیاء علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اسی سال کے اندر. ابو طالب کا انتقال اسی سال ہوا اور طائف کا سفر بھی اسی سال پیش آیا. تو اس سال آپ کے اوپر بہت سارے حالات آئے. حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ آپ صرف 2 نمازیں آپ نے پڑھی ہے، 5 نمازیں آپ نے نہیں پڑھی. 2 نمازیں امت پر فرض تھی، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، فجر کی نماز اور عصر کی نماز. رات کی عشاء کی نماز صرف امام الانبیاء علیہ السلام پر فرض تھی. حضرت خدیجہ کا انتقال چونکہ معراج سے پہلے ہوا ہے اور 5 نمازیں معراج کے موقع پر فرض ہوئی ہے، لہذا آپ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکی. آپ معراج کے واقعے سے پہلے آپ کا دنیا سے جو ہے رخصت ہوئی. جب یہ مستقل حالات آپ پر آئے تو اللہ نے فرمایا اے امام الانبیاء ہم آپ کو معراج کرائیں گے. تو سن 10 نبی میں یا 11 نبی میں اس وقت ہجرت نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. راجح قول یہی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں میں ام ہانی اپنی چچزاد بہن ام ہانی کے گھر میں تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں تھے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ آپ اپنے چچزاد بہن ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے. رات آپ نے گزاری. چونکہ ان کا مکان بیت اللہ سے قریب تھا تو آپ رات کو بیت اللہ میں آتے تھے عبادت کے لیے، تو آپ کبھی کبھار ان کے گھر رہتے تھے. آپ فرماتے ہیں رات کو خرق عادت یہ مکان کا چھت جو ہے وہ پھٹا. مجھے وہاں سے اٹھا کر لے جایا گیا حتیم کے اندر. فرشتوں نے مجھے ہاتھوں کے اوپر اٹھایا ہوا تھا. وہاں میرا سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا، دل نکال کر اس کو جو ہے وہ دھویا گیا اور اس کے بعد دوبارہ اس کو اندر رکھ کر پھر مجھے وہاں زمین پر جو ہے اتارا گیا. یعنی جب آپ کا شق صدر ہوا تو آپ زمین پر نہیں تھے، آپ کو فرشتوں نے ہاتھ میں اٹھایا تھا. امام الانبیاء علیہ السلام کا سینہ مبارک 4 دفعہ وہ چیرا گیا ہے. پہلی دفعہ جب آپ اماں حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، 5 سال کی عمر تھی، بچے کھیل کود وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کا سینہ چاک ہوا تاکہ یہ چیزیں اندر سے نکال دی جائے. دوبارہ جب آپ کی عمر 12 سال کے قریب ہوئی، آپ جوانی کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت آپ کا سینہ چاک کیا گیا. اور تیسری دفعہ جب آپ نبوت آپ کو ملی اور چوتھی دفعہ جب آپ معراج پر جا رہے تھے تو اس وقت آپ کا سینہ چاک کیا. امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد میرے لیے ایک جانور لایا گیا، براق. گدھے سے ذرا بڑا تھا اور خچر سے ذرا چھوٹا تھا، سفید رنگ کا تھا. فرمایا کہ حد نگاہ تک اس کی رفتار تھی، یعنی اتنا تیز وہ جاتا تھا. وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا. حضرت جبریل میرے ساتھ تھے. مسجد اقصیٰ کی طرف ہمارا سفر شروع ہوا. فرمایا جب ہم مدینہ منورہ پہنچے جہاں پر مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی جہاں پر ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اتارا گیا. میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. پھر وہاں سے ہمارا سفر آگے شروع ہوا. اس دوران فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے قبر پر میرا گزر ہوا. رأیت موسیٰ فی قبرہ وهو قائما، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قبر میں دیکھا، وہ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر ہمارا گزر ہوا کوہی طور پر، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے. فرمایا 2 رکعت نماز میں نے وہاں پڑھی. پھر وہاں سے ہمارا گزر ہوا مدین کی طرف، جہاں موسیٰ علیہ السلام مصر سے گئے تھے اور وہاں آپ نے قیام کیا، اور وہاں شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کیا. فرمایا کہ وہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر میرا گزر ہوا بیت اللحم جو جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی.
اور پھر وہاں سے آگے ہم گئے بیت المقدس کی طرف. تو میں نے اپنے سواری کو اس کڑے کے ساتھ باندھا جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی سواری کو باندھتے تھے. پھر وہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. وہاں پر مسجد کی یہ شکل نہیں تھی، کھنڈرات تھے، کیونکہ بخت نصر جب آیا تھا تو اس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا. تو امام الانبیاء علیہ السلام کا جب سفر یہاں تک ہوا، مسجد اقصیٰ تک، اقصیٰ کا معنی ہے دور، دور کی جگہ. چونکہ یہ بیت اللہ سے دور ہے، حرم سے، اس لیے اس کو اقصیٰ کا نام دیا گیا. وہاں سے امام الانبیاء علیہ السلام کا سفر پھر آگے شروع ہوا. مسجد اقصیٰ کی طرف آپ کو کیوں لے جایا گیا؟ مفسرین یہاں ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ حشر کا میدان اس مقام پر قائم کیا جائے گا، اس لیے آپ کو تعارف کرایا گیا، اور پھر آپ کے امتیوں کو بھی تعارف کرایا گیا کہ آپ کا پیغمبر وہاں سے یہاں تک آیا ہے. یہ جگہ ہوگی جہاں حشر کا میدان قائم ہوگا. وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف گئے. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان کے اوپر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں سے آپ کو لے جایا گیا سدرۃ المنتہا تک. وہاں پھر اوپر جنت المعلیٰ ہے، جنت المأویٰ. جنت المعلیٰ تو قبرستان ہے، جنت المأویٰ ہے. وہاں آپ کو لے جایا گیا. پھر جنت جہنم کی سیر کرائی گئی، اور واپسی پر پھر آپ کو 3 تحفے دیے. پہلا تحفہ، میں آپ کی امت میں سے ہر شخص کو بخشوں گا جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. یہ پہلا تحفہ ہے. دوسرا تحفہ، آپ کو نمازیں دی گئی، 50 نمازیں دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے کم کراتے کراتے 5 رہ گئی. فرمایا کہ یہ ہے تو 5، لیکن اجر کے اعتبار سے یہ 50 ہے. اور تیسرے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہے، آمن الرسول سے آخر تک، یہ تحفے آپ کو دیے گئے. تو بہرحال یہ جو سفر شروع ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر وہاں سے آگے معراج، تو یہ مکی دور کا واقعہ ہے، مدنی دور کا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ سفر ہی وہاں سے شروع ہوا ہے. سبحان الذی، پاک وہ ذات، اسرا بعبدی، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک. لیلن کا لفظ لا کر بتایا کہ ساری رات کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ رات کے کچھ حصے کا واقعہ ہے. اس لیے فرمایا جب آپ واپس آئے تو کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، بستر اسی طرح کیا تھا، گرم تھا. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ کی برکت دی ہے ہم نے، جس کے ماحول کو برکت ہے. ظاہری اعتبار سے دیکھو، وہاں پر باغات ہے، سرسبز و شاداب مقام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں بہت سارے انبیاء مدفون ہیں، انبیاء کی قبریں ہیں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے. لیکن بدقسمتی سے اب وہ یہودیوں کے قبضے میں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، افسوس کا مقام ہے. میں آج ایک جگہ میں گیا تو وہاں یہ کرسچن جو عورت ہے وہ وہاں پر بڑی ہے. تو وہاں مسلمانوں کے جو یتیم بچے ہیں، وہ ایک یتیم خانہ ہے، وہاں میں گیا. تو اس نے مجھے کہا، وہ کرسچن عورت نے مجھے کہا، مولوی صاحب میں کوشش میں ہوں کہ بچے 5 وقت نماز پڑھے اور یہ قرآن کا درس سنے اور قرآن کی تلاوت سنے. میں اس کوشش میں وہاں تو میں نے اس سے بات نہیں کی. جب میں باہر نکلا تو چوکیدار کو اور وہ جو بچے وہاں کھڑے تھے، میں نے کہا غیرت کھاؤ، تم مسلمان ہو کر سوئے رہتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، اور تم مسلمان ہو کر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. یہ ایک کرسچن عورت تمہیں غیرت دلاتی ہے کہ میں کوشش میں ہوں کہ میں مسلمانوں کو نماز پر جو ہے کھڑا کروں. افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟
لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا تاکہ دکھائے ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا. یہ امام الانبیاء علیہ السلام پر یہ جو غم آئے تھے، چچے کا غم، حضرت خدیجہ کا غم، طائف کا میدان، وہاں جو انہوں نے آپ کے ساتھ برتاؤ کیا تو آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ نبی برحق ہے، آپ کو ہم آسمانوں کا سیر کروائیں.